دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی. آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو. اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہیں دی نہیں ہیں. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے؟ 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں, تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز کے لیے, ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھیں, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے, وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا؟ کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی. آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو. اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدھا سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ مولویوں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے. ہمارے مفاد پہ کیا زد پڑ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں. وہ مسجد رہے نہ رہے, میرا کیا فائدہ اس سے بھائی؟ ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو, وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے. وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے, اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کے غضب سے ڈرو. یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی ہے نا تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے, فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, وہ پبلک کی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حکومت کی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا, نسلا ٹاور, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ,
اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر کیونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بن ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کسی بھی سرفرے کا موڈ اٹھتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. تو اس بلڈر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو گرا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں عدالت یہ بتائے کہ آئندہ ہم نے بلڈنگ بنانے کے لیے پرمیشن کس سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آفیسر نے سائن کر دیے, وہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا, دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو. آپ کا نظام اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ نظام ہے. اور اسلام آباد میں ایسے ہی کئی مسجدیں جو انلیگل بنی ہوئی تھی وہ لیگل ہو گئی ہیں. تو یہ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے ذریعے ہیں. 30 سال سے لوگ کسی آبادی میں رہ رہے ہیں, حکومت انلیگل قرار دے کے بلڈوزر پھیر دیتی ہے ان آبادیوں کے اوپر. بھائی جب یہ آپ اسی وقت کرتے ہیں نا یہ کام, اور جب آپ نے تاخیر کی ہے تو اب یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے یا ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, یہ قصور کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. تو عدالت کو چاہیے گورنمنٹ کو جرمانہ ڈالے کہ اگر یہ بلڈنگ ہم گرا رہے ہیں تو جتنے کی ابھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے تمام لوگوں کو اور بلڈر کو جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ پہلے پے کرے گی, اس کے بعد یہ بلڈنگ گرے گی. میں پہلے پے کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھروسہ نہیں, عدالت کہتے ہیں ہاں بھائی یہ گورنمنٹ پے کرے گی, تو گورنمنٹ سے نکلوانا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ایک ڈھیلا نکلوا دے وہ. تو یہ اتنا کھلے عام ظلم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ وہ جو نیسلا ٹاور تھا نا وہ جب گرا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کی چیخیں نکلتے ہوئے. کتنے لوگ یار, ایک 20 سال سے 15 سال سے لوگ عمارتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو آلٹرنیٹ اگر دیا بھی جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا پروسیس اتنا پیچیدہ, پھر وہ چند ٹکڑے پکڑا کے وہ بیچارہ ریڑی بھی نہیں, ٹھیلا بھی نہیں خرید, گولے گنڈے کی دکان نہیں کھول سکتا وہ اس سے. تو گورنمنٹ کو قیامت کے دن ان سب باتوں کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. یا تو روڈ بلاک ہو رہا ہوتا خدا نہ خواستہ, کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا تو ہم خود منع کرتے بھائی ناجائز تجاوزات جو مسجد کے بھی ہو تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں غلط جگہوں پہ مسجدیں بنا کے روڈ گھیر لیتے ہیں, جگہ گھیر لیتے ہیں, لیکن ایک پبلک کی جگہ ہے, پارک بھی پبلک کے لیے ہوتا ہے, تو مسجد بھی کس کے لیے؟ 99.9% تو وہاں مسلم ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد میں وہ بھی کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی اس پہ. ہمارے محلے میں جب ہم وہاں رہا کرتے تھے پہلے نا تو وہاں کرسچن بھی بہت تھے, تو گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا وہاں کہ یہاں چونکہ کرسچن بہت ہیں تو شراب خانہ کھولنے کی اجازت ہے. عیسائیوں نے احتجاج کیا ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, ٹھیک ہے نا, مدعی سست اور گواہ چست. تو حکومت کو جب اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا, کوئی بھی لیگل کا لیبل لگا کے حکومت کام کر لیتی ہے. تو وہاں عیسائیوں نے کہا بھائی ہمیں کب, ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم نہیں پیتے شراب, ہم نہیں کھولنے دیں گے شراب, ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, لیکن گورنمنٹ نے کھولنا تھا پھر بھی کھول دیا. تو ان کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, تو یہ اپنی ٹھڑک جب پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ہم انلیگل کاموں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ کوئی مسجد بنی ہوئی ہے اس کو حکومت کا حق ہے کہ وہ گرائے, جس نے بنائی ہے اس نے غلط کیا. کسی نے روڈ کو گھیرا ہوا ہے آگے تک, راستے میں بنائی ہوئی ہے مسجد, روڈ گھیرا ہوا ہے نا, روڈ جیم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, کیونکہ جس نے بنائی ہے اس نے غیر قانونی کام کیا. لیکن 25 سال سے میرے بھائی ایک پبلک پراپرٹی ہے, اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ 25 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ کو اعتراض تھا, آپ پہلے سال کر لیتے, دوسرے سال کر لیتے. اب اپنی نااہلی کی سزا آپ وہاں کی عوام کو نہ دیں. اور یہ عوام کا اپنا دفاع نہیں کر رہے, یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا. اللہ کہہ رہے میری زمین ہے, میرے نام وقف ہو چکی ہے, میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو بھی اللہ کے لیے یہ کام وہیں کی عوام کرے گی تو اس کا کوئی مؤثر اثر ہوگا, ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آج ایک مسجد کو گرایا, کل دوسری کو گرائیں گے, پرسوں تیسری کو گرائیں گے. قرآن پڑھنے کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے, تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر یو پی سے. جناب محمد مبشر صاحب, قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں. جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں, غسل فرض ہے آپ کے اوپر, تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی. اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی, لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے, سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے.
امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں؟ احسان اللہ UAE سے۔ امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا UAE میں جو شافعی لوگ ہیں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ نہیں پڑھتے۔ تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام سے کھڑے رہیں اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہہ دیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ حسیب سعودی عرب۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں، وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہیں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے، جبکہ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین لیتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے، تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں۔ دل میں کینہ ہو تو کیا نماز بے فائدہ ہے؟ اگر کسی مسلمان سے کینہ ہو یا نفرت ہو تو کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں؟ نیز کینہ کسے کہتے ہیں، اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب انڈیا سے۔ کینہ ہو یا نفرت ہو، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو کینہ اسے کہتے ہیں کہ خام خواہ کی کسی سے آپ نے بغض رکھ لیا، چلو اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اب اس نے توبہ کر لی لیکن آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خام خواہ میں نہیں ہوتا، جیسے بعض ساسوں کو بہوؤں سے ہو جاتی ہے بلا وجہ کی، بعض بہوؤں کو ساسوں سے ہو جاتی ہے، اور بعض خواتین کو اپنی نندوں سے ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ ہو گیا تو بات بات پہ اس کو تنگ کرتا تھا وہ، تو ایک دن کیا ہوا، تو اس بیچاری ہر چیز صحیح کر لی اس نے، تو ایک دن آٹا گوندھ رہی ہے اس کو، پھر اس نے صلواتیں سنائی شوہر نے، اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہہ رہا آٹا گوندھتے ہوئے اتنا ہل کیوں رہی ہے تو زور زور سے؟ تو کینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خام خواہ کا کسی کا بغض اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تو یہ بہت بری عادت ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے، جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں۔ تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ زوال کے وقت قرآن پڑھنا، کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے، جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں مرحوم والدین کی تصویر لگانا، گھر میں مرحوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے، کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی؟ عدنان یاسین کراچی سے۔ دیکھیں عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے۔
تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی لٹکانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یادگار کے طور پہ میرے ابا میرے ماموں میرے چاچا البم میں، یہ صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا اس کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں، پرنٹ جو جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھیں اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے، اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈال دیں۔ قرآن پڑھنے کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر یوپی سے۔ جناب محمد مبشر صاحب، قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں، جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں، غسل فرض ہے آپ کے اوپر، تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں؟ احسان اللہ UAE سے۔ امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا UAE میں جو شافعی لوگ ہیں، جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب، یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ نہیں پڑھتے۔ تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام سے کھڑے رہیں، اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ حسیب سعودی عرب۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں، وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہیں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے، جبکہ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین لیتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے، تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ زوال کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ زوال کے وقت کی تعریف کریں۔ کچھ ٹائم ٹیبلز پر اس کا دورانیہ 1 گھنٹے سے زیادہ تک کا بھی دیا گیا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عثمان غنی آئرلینڈ سے۔ دیکھیں، زوال کا وقت کہتے ہیں جب سورج بالکل سر پہ ہو۔ بالکل سر پہ کا مطلب یہ کہ بالکل بلندی پہ ہو۔ ظاہر ہے آئرلینڈ میں تو بالکل سر پہ سردیوں میں آئے گا ہی نہیں، عام علاقوں میں بھی سردیوں میں کنارے سے کنی کترا کے نکل رہا ہوتا ہے، تو بالکل سر پہ کا مطلب میرا یہ ہے کہ بالکل بلند ہو چکا ہو۔ تو جب بالکل سورج بلندی پہ پہنچتا ہے اس کے بعد لڑکنا شروع کرتا ہے، تو وہ جو بالکل جب بلندی پہ پہنچتا ہے وہ ہے زوال کا وقت۔ تو وہ علاقے جہاں سورج کی معمول کے مطابق حرکت ہوتی ہے، جیسے انڈیا پاکستان ہے اور یہ سارے علاقے ہیں، تو جو ایکویٹر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کی احتیاط کر لیں، یعنی 10 منٹ زوال کا وقت ہے۔ یعنی سورج جب آپ کے سر پہ پہنچا بالکل، تو اس سے 5 منٹ پہلے کا وقت اور 5 منٹ بعد کا وقت، کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل سر پہ ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت زوال کا وقت ہے۔ اب آئرلینڈ تو ظاہر ہے ایکویٹر سے بہت دور ہے، وہاں کے علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ آپ وہاں کے علماء سے پوچھیں، کیونکہ وہاں جب سورج سر پہ پہنچے گا سردیوں میں، ایک تو پہنچنے میں بہت ٹائم لگائے گا وہ، کیونکہ دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے وہاں پہ، اور پھر وہ سر پہ بہت دیر تک رہتا ہے وہ۔ تو وہاں کے علماء کا کیا فتویٰ ہے وہ وہاں کے علماء آپ کو بتائیں گے۔ وہاں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے۔ اب 1 گھنٹہ تو مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے، 1 گھنٹے تک سورج سر پہ کیا کر رہا ہے وہاں کھڑے ہو کے، لیکن بہرحال اس کی حرکت وہاں ذرا سلو ہوتی ہے، یعنی دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے وہاں 1 گھنٹہ ہوتا ہو، لیکن میرا خیال ہے 1 گھنٹے تک کا وقت نہیں ہے، 10 منٹ کو آپ بڑھا لیں 20 منٹ تک، تو صحیح بات وہیں کے آپ کو علماء بتائیں گے، بلکہ آپ خود مشاہدہ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں آئرلینڈ میں سردیوں کے موسم میں، سردیوں میں نہیں ہوگا، گرمیوں میں ہوگا، گرمیوں میں دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے،
تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیجئے، گرمیوں میں سورج بلندی تک پہنچتا ہے اور بلندی کے بعد کتنی دیر میں لڑکنا شروع کرتا ہے، تو جب آپ مشاہدہ کریں گے نا کہ کتنی دیر تک بالکل ہائٹ پہ رہتا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی ٹائم کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی اسپیسیفک کوئی خاص ٹائم متعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے، بس یہ متعین ہے کہ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ بلندی پر ہے۔ تو ہمیں کیونکہ یہاں پہ جو دیکھنے میں لگتا ہے تو 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ موو کرنا شروع کر دیا، اس نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا۔ تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیں، اس کے بعد خود ہی اندازہ لگا لیں آپ۔